بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وبأسانيدكم متصل حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البزيز الجعفي البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم آمين يا رب العالمين أنه قال باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزي خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. مسال الخفین کا مسئلہ چل رہا تھا، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب قائم کیا کہ اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، اگر جس وقت موزے پہنے ہو اس وقت دونوں پاؤں اگر پاک ہو تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حدث کا اثر نہ ہو تو اس صورت میں پھر اس کے اوپر اگر مسح کرنا چاہیں تو مسح کرنا جائز اور درست ہے. اور حدیث میں استدلال پیش کے کہ حضرت عروہ ابن مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ پہن رکھا تھا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کو نکال دوں تاکہ آپ پاؤں دھوئے. فقال، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہما، دونوں چھوڑے رکھو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان کو اس حالت میں پہنا ہے کہ اس وقت میرے پاؤں دونوں کے دونوں پاک تھے. فمسح علیہا، پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مسح کیا. تو مسح الخفین کے لیے شرط ہے کہ جس وقت موزے پہنے جائیں اس وقت پاؤں دونوں کے دونوں پاک ہو. جی. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأوا به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن نقيل بن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وضو کو توڑنے والی چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا. ان میں سے ایک مسئلہ یہاں پر یہ بتایا کہ مما مست النار، یعنی جس چیز کے اوپر آگ کا اثر پہنچا ہو اس کو کھانے کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے ایسی دسومت والی چکناہٹ والی اگر کوئی چیز کھائی ہو تو اس کے کھانے کی وجہ سے وضو واجب ہوگا یا وضو واجب نہیں ہوگا. اس مسئلے کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مما مست النار، یعنی جس چیز کے اوپر آگ کا اثر پہنچا ہے، آگ کے ذریعے سے اگر اس کو گرم کی گئی ہے تو اس کو کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن کیا ہے، بعض ائمہ کے نزدیک اور سلف میں اس مما مست النار سے وضو ٹوٹ جانے کا حکم ملتا ہے. ہمارے یہاں ان کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کھایا، ظاہر بات ہے کہ گوشت کچا تو نہیں کھایا جاتا، اس کو آگ کے اوپر بھونا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے اور پکانے کے بعد کھایا جاتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کھانے کے بعد پھر وضو نہیں کیا. معلوم ہوا کہ مما مست النار کی وجہ سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے ستو، کہ اس کو بھی آگ میں بھونا جاتا ہے اور بھوننے کی وجہ سے اس پر بھی آگ کا اثر ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کو کھایا اور ستو کو کھا کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ مما مست النار کی وجہ سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا. عطا ابن یسار حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا قطف و شاتن، شات کے قطف کو، پھر نماز پڑھی اور اس کے درمیان میں وضو نہیں کیا. دوسری حدیث انہوں نے ذکر کی کہ عمرو بن امیہ اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہتز من قطف الشات، شات کے ہاتھ کے گوشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر کھا رہے ہیں. فدعی الی الصلاۃ، نماز کی طرف بلائے گئے، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکین کو، چھری کو چھوڑ دیا
فصل ولم یتوضا، اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے اوپر آگ کا اثر تھا، پھر بھی اس کے وجہ سے وضو واجب نہیں ہوا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب میں دو چیزیں ذکر کی، ایک تو لحم کو اور ایک تو سویک کو۔ لحم کی تو دلیل ذکر کی، لیکن سویک یعنی ستو کی دلیل ذکر نہیں کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لحم میں دسمت ہوتا ہے، پھر بھی اس کے ذریعے سے وضو واجب نہیں ہوا، تو ستو جو ہوتا ہے اس میں تو چکناہٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے بدرجہ اولا اس کے ذریعے سے وضو واجب نہیں ہوگا، لہذا قیاس کے ذریعے سے یہاں پر سویک کا مسئلہ بھی صاف ہو گیا۔ جی قال رحمه الله باب من مضمض من السويق ولم يتوضا به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثه ان سويد بن نعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دنا بالازواج ثم دعا ثم احسن الله اليكم ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى مغرب إلى المغرب فمضمض ومضمنا ثم صلى ولم يتوضأ به. قال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر عن بكير عن كريب عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. کھانا کھانے کے بعد اگر وضو ہے تو پھر نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دانتوں میں اور منہ میں کچھ کھانے کا اثر باقی رہ جاتا ہے، اس وجہ سے اس اثر کو دور کرنے کے لیے کلی کر لی جائے تو یہ کلی کرنا درست ہے اور صحیح ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں تھے، عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کھانے کی کوئی چیز ہے کہ ہو تو نکالو، چنانچہ تلاش کیا گیا تو صرف ستو ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستو کو پانی سے بھگویا اور بھگونے کے بعد کھا لیا، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی اور کیا ہے وضو نہیں کیا، صرف کلی کی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس کو منہ کو صاف کرنے کے لیے کلی کر لی جائے تو یہ سنت ہے، یہ درست ہے۔ خرجہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر، خیبر میں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تھا اس سال کی یہ بات ہے کہ ہم خیبر میں ایک جگہ کا نام ہے صحبہ، وہاں تک پہنچے، عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا توشہ کو، کھانے کو، فلم یوت الا بالسویق، بس ستو کے علاوہ صحابہ کے پاس کوئی بھی دوسری چیز نہیں تھی، اس وجہ سے ستو لایا گیا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کو پانی سے بھگویا گیا، بس کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے اس ستو کو، پھر کھڑے ہو گئے مغرب کی طرف اور مزمزہ کیا، اور ہم نے بھی مزمزہ کیا اور پھر نماز پڑھی، اور دونوں کے درمیان میں وضو نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں باری کے دن موجود تھے، فَأَقَلَ عِنْدَهَا قَطِفًا ثُمَّ صَلَّى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کو ہاتھ کو کھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی۔ جی قال رحمه الله باب هل يمضمض من اللبن به. قال حدثنا يحيى بن كثير وقتيبة قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابع يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا، حل یمزمز من اللبن، کیا دودھ کو پینے کے بعد کلی کی جائے؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں حدیث جو ذکر کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، اور کلی کرنے کے بعد علت بھی بتائی کہ چونکہ دودھ میں ایک قسم کی چکناہٹ ہے، اس چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے میں نے کلی کی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر تو صاف ہو گیا کہ جس چیز میں چکناہٹ ہو اس چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے کلی کی جائے تو یہ کلی کرنا مسنون ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی اور کلی کرنے کے ساتھ علت بھی بتائی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کہ جب حدیث سے صاف طور پر ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی کر کلی فرمائی
اور علت بھی بتائی کہ چونکہ اس میں چکناہٹ ہے، لہو دسمن، اس میں چکناہٹ ہے، اس چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے میں نے کیا ہے کلی کی، تو پھر حل کا لفظ ترجمۃ میں باپ بڑھا کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے حل بتا دیا اور حل کا لفظ بڑھا دیا، اور حل کا لفظ بڑھا کر یہ بتا دیا کہ اگر چکناہٹ ہو تو کلی کی جائے گی، اور اگر چکناہٹ نہ ہو، مثلا ایک دودھ ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہے چکناہٹ نہیں ہوتی، اور اس صورت میں وہ خالص ہوتا ہے، خالی دودھ ہوتا ہے، اس میں کیا ہے سپریٹا کا دودھ جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، تو ایسا دودھ اگر پیا جائے تو اس صورت میں اس میں چکناہٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ایسے دودھ کو پی کر اگر بغیر کلی کے نماز پڑھ لی جائے تو یہ بھی جائز اور درست ہے جی۔ قال رحمه الله باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوعا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. وفي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب یہاں سے نوم کا مسئلہ ذکر کیا کہ وضو کرنے کے بعد نماز کی حالت میں یا نماز کی حالت کے علاوہ اگر نیند آ جائے اور نیند غالب ہو جائے تو نیند کے غالب ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر دو چیزیں پہلے سمجھ لو، ایک تو کہتا ہے ناسا، ناسا کو عربی میں ناسا جو ہے اس کو اردو میں کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں جوکے کھانا، آدمی کو جو جوکے آتے ہیں، تو اس جوکے کھانے کی وجہ سے یہ معمولی خفیف سی نیند کا اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر سو گیا تو سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ سلف میں بعض حضرات کے نزدیک وہ سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس وجہ سے کہ سونے کی وجہ سے کوئی ناپاکی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ائمہ اربعہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک اگر سو جائے تو سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیسا سونا اور کتنا سونا وضو کو توڑتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ اگر کیا ہے اس طریقے سے سویا کہ جیسا کہ نماز میں سنت طریقہ کے مطابق رکوع کیا جاتا ہے، سنت طریقہ کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر وہ لیٹا ہے، نیند آ گئی ہے اس کو اسی حالت میں، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سنت طریقہ کے مطابق جب وہ رکوع اور سجدہ کرے گا تو اس کا پیٹ اور اس کا بدن وغیرہ جو ہے آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوں گے، الگ ہوں گے، اس وجہ سے وہ کیا ہے گویا کہ ابھی اس کے کنٹرول باقی ہے، اور کنٹرول کے باقی ہونے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ سونے کی حالت میں اس کے ہاتھ زمین پر لگ گئے، کوہنیاں اس نے زمین پر لگا لی، یا رکوع کی حالت میں اس کا پیٹ کیا ہے ران سے مل گیا اور اس صورت میں سو گیا، تو پھر اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کو ایک نیند کا جھونکا آیا تو اس جھونکے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ الوضوء من النوم ومن لم ير من النعس ونعستین او الخفقۃ وضوءا، صرف کیا ہے جھونکے آنے کی وجہ سے، ایک جھونکا آنے کی وجہ سے، دو جھونکا آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سو گیا یا بیٹھے بیٹھے اگر وہ سو گیا اور اس کے کان میں جو آواز آ رہی ہے اس آواز کو وہ سنتا ہے، اس آواز کو وہ سمجھتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس حالت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں وہ امام کی آواز یا قرات کی آواز یا خطبہ کی آواز وغیرہ کچھ بھی نہ اس کو ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہو اس کی گہری نیند آ گئی، اور اس گہری نیند آنے کے بعد پھر اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا جی۔ قال رحمه الله باب الوضوء من غير حدث. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وبه قالت سنة خالد بن مخلد قالت سنة سليمان قالت سنة يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحبان صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتى إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तर्जुमतुल बाब में वुजू अलल वुजू को जिक्र किया है, यानी पहले से तुम्हारे पास वुजू है और तुमने उससे कोई दूसरी नमाज जो क्या है पढ़ी जाती है या कोई दूसरा अमल जो बगैर वुजू के नहीं किया जाता वो अमल तुमने किया है, तो इस करने के बाद फिर दोबारा नमाज के लिए वुजू करने का क्या हुक्म है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इब्तिदाई ज़माने में हर नमाज के लिए जदीद वुजू करने का हुक्म था। इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हर नमाज के लिए जदीद वुजू किया करते थे, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा आने की वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक में कमज़ोरी आ गई और हर वक्त वुजू करना मुश्किल हुआ, तो फिर एक ही वुजू से मुतअद्दिद नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वुजू से मुतअद्दिद नमाजें पढ़ी है। जैसे इससे पहले हदीस में गुजरा था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक नई चीज़ देखी जो इससे पहले मैंने नहीं देखा था। पूछा कि क्या देखा आपने? कहा कि मैंने ये देखा कि पहले आप हर नमाज के लिए वुजू फरमाया करते थे और अब आज आपने एक ही वुजू से मुतअद्दिद नमाजें पढ़ी है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे लिए पहले वो हुक्म था, लेकिन अब हुक्म में मेरे लिए तखफीफ हो गई और अब हर नमाज के लिए वुजू की जगह पर मुझे मिसवाक करने का हुक्म दिया गया और हर नमाज के लिए अब जदीद वुजू करने की ज़रूरत नहीं है। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी एक वुजू से मुतअद्दिद नमाजें पढ़ी, तो मालूम हुआ कि एक वुजू से दूसरी नमाज पढ़ना ये भी जायज़ और दुरुस्त है। हाँ, अफजल है कि हर नमाज के लिए जदीद वुजू किया जाए। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पहले ही से एक वुजू से मुतअद्दिद नमाजें भी पढ़ते थे और हर नमाज के लिए वुजू भी फरमाया करते थे। तो इस हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दा इंदा कुल्ले सलातिन, हर नमाज के लिए फ़र्ज नमाज की अदायगी के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदीद वुजू फरमाया करते थे। कुल तो कैफ कुंतुम तस्नाऊन, तो मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर नमाज के लिए जदीद वुजू करते थे, लेकिन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का क्या मामूल था? काल युजज़ी अहदानल वुजू मा लम युहदिस, कहते हैं कि हमारे नज़दीक एक ही वुजू से मुतअद्दिद नमाजें पढ़ना जायज़ थी। इस वजह से हम में से बाज़ लोग एक वुजू से मुतअद्दिद नमाजें पढ़ते थे और बाज़ लोग हर नमाज के लिए जदीद वुजू करते थे। बहरहाल हर नमाज के लिए जदीद वुजू करना अफजल है, लेकिन अगर एक वुजू हो तो उस एक वुजू से मुतअद्दिद नमाजें पढ़ना ये जायज़ और दुरुस्त है। जी قال رحمه الله باب من الكبائر ألا يستطير من بوله. ठहर जा, देखते रह गई। काला अखबरनी सोएद इब्न नौमान काला खरजना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम खैबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर के साल हम निकले, यहाँ तक कि जब हम सहबा पर पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई असर की। फलम्मा सल्ला, जब असर की नमाज पढ़ा चुके, दाआ बिल आतिमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना मंगवाया। फलम यूत बिस्सवीक, बस सत्तू के अलावा कुछ नहीं था। फ़अकलना व शरीबना, हमने खाया और पिया। सुम्मा क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मगरिब फ़मज़मज़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के लिए खड़े हुए, वुज़ू मज़मज़ा किया और नमाज पढ़ी। हमारे लिए मगरिब की और उसमें वुज़ू नहीं किया। इस हदीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज का जो वुज़ू था उसी असर के नमाज के वुज़ू से असर पढ़ी, फिर उसके बाद मज़मज़ा किया और फिर उसी वुज़ू से मगरिब की नमाज पढ़ी। तो एक वुज़ू से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजें पढ़ी, ये इसके ज़रिए से मालूम हुआ। मैंने अभी बताया कि इब्तिदा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर नमाज के लिए जदीद वुज़ू करने का हुक्म था और फिर ये हुक्म में नस्ख आ गया, नरमी आ गई और एक वुज़ू से मुतअद्दिद नमाज पढ़ना जायज़ करार दिया गया। बाबुन मिनल कबाइर, باب من الكبائر ألا يستطير من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة أو قال مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستطير من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیشاب ناپاک ہے اور اس ناپاک پیشاب کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے کو بچانا، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو بچانا اور پاک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو آدمی پیشاب سے احتراز نہیں کرتا، پیشاب سے چھینٹوں سے بچاؤ نہیں کرتا، پیشاب کے چھینٹے اڑنے سے حفاظت نہیں کرتا، یا پیشاب سے بچنے کے لیے اگر وہ اہتمام نہیں کرتا تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تو کہا جاتا ہے گناہ صغیرہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ تو گناہ کبیرہ کی تعریف میں متعدد تفصیلات ذکر کی جاتی ہے۔ جس گناہ کے متعلق اللہ جل جلالہ و من والوں نے قرآن پاک میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں عذاب کا ذکر کیا ہے تو ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جن گناہوں کے متعلق عذاب کا تذکرہ نہیں ہے، عذاب نہیں بتایا گیا، تو پھر اس صورت میں وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اس وجہ سے گناہ صغیرہ کو اللہ تبارک و تعالی، دوسری تعریف یہ ہے کہ گناہ صغیرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی بغیر توبہ کے بھی معاف کرتے رہتے ہیں، اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال گناہ سے چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، دونوں سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، چھوٹی نافرمانی یا بڑی نافرمانی کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بری چیز ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور ہر بڑے گناہ سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گناہ کبیرہ آگ کا انگارہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہر ایک آدمی آگ کے انگارے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جانتا ہے کہ یہ انگارے کے ذریعے سے میں جل جاؤں گا، میرے کپڑے جل جائیں گے۔ اور گناہ صغیرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شرارہ کے مانند ہے، چنگاریوں کے مانند ہے۔ اس وجہ سے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ سمجھتا ہے کہ چنگاری سے کوئی آدمی جلتا نہیں ہے اور اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ اگر آگ ہے، آگ کا شرارہ ہے، تو گناہ صغیرہ کیا ہے؟ چنگاری ہے۔ اور بعض چنگاری بھی آدمی کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ مثال تمہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ مثلا کیا ہے؟ یہ گیس ہے۔ رات کو اگر گیس نکلا ہو یا نکلتا رہا ہو تو یہ فرماتے ہیں کہ صبح کو جب اٹھو تو یہ الیکٹرک کا جو بٹن ہے اس بٹن کو بھی مت دباؤ، بلکہ کھڑکیاں کھول دو۔ اس وجہ سے اگر اس وقت بٹن کو دباؤ گے تو بٹن کے دبانے سے ذرا سی بھی جو چنگاری نکلے گی وہ چنگاری اس پورے گھر کو جلا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ تو اس طریقے سے بعض مرتبہ چھوٹا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر معاف نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے تو وہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہر قسم سے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، دونوں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ گناہ صغیرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے ذریعے سے اور وضو کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن گناہ کبائر کے لیے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سچی توبہ کرنے سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، بغیر سچی توبہ کے گناہ کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہ دوسری بات رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کبیرہ کو بھی بغیر توبہ کے معاف کرنا چاہے
تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روک نہیں کر سکتا، منع نہیں کر سکتا، لیکن عامتاً دستور یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کو توبہ کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ جو آدمی پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا یا پیشاب سے پاکی حاصل کرنے کا اہتمام نہیں کرتا، من الکبائر، یہ گناہ کبیرہ میں سے داخل ہے، اور اس وجہ سے اس گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ آج کل ہمارے زمانے میں اسکول میں لڑکے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، اور وہاں پر اس کو استنجا وغیرہ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا ویسے ہی بعض مرتبہ راستوں میں بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ استنجا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور استنجا کر کے اٹھ جاتے ہیں، اور وہ پیشاب کے قطروں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس کا بدن بھی ناپاک ہوتا ہے اور کپڑے وغیرہ بھی ناپاک ہوتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے بچوں کو یہ تعلیم کرنی چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ من الکبائر ان لا یستتر من البول، پیشاب سے پردہ نہ کرنا، پیشاب سے کیا ہے حفاظت نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور روایت بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحایت من حیتان المدینہ او مکہ، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں کیا ہے اپنے مکہ کے حدود سے، مدینہ منورہ کے حدود سے باہر نکلے۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے، اس میں دونوں قول نقل کیے جاتے ہیں، راوی کو بھی شک ہے، اس وجہ سے مکہ کا لفظ کہا یا مدینہ کا لفظ کہا۔ سمجھ میں آنے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ جب مدینہ مکہ کی حدود سے باہر نکلے تو وہاں پر دیکھا کہ قبرین، دو قبر وہاں پر موجود ہے۔ اب یہ قبر کون سی تھی، کس کی تھی، تو اس کے لیے حدیث میں بھی دو قسم کے الفاظ آتے ہیں، قبرین جدیدین، دو نئی قبر تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ نئی قبر ہونے کے بعد اب یہی شبہ ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی کا انتقال ہوا ہو، اس وجہ سے وہ قبر جدید ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی قبر ہو اور وہ وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے ہو۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر تیسرا مسئلہ اس پر یہ آتا ہے کہ وہ قبر مسلمانوں کی تھی یا غیر مسلموں کی تھی۔ اس میں بھی دو قول نقل کیے جاتے ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی قبر تھی، اور دلیل ابھی میں بتاؤں گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں وہ کافرین کی قبر تھی، اور اس کی دلیل بھی اسی حدیث میں ذکر کی گئی ہے، ابھی میں تمہارے سامنے ذکر کروں گا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں شہر سے باہر نکلے، قبر کے پاس گئے تو وہاں پر دو قبریں دیکھی، ان قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی، اونٹنی تھی، وہ اونٹنی بدکی، بڑکی جس کو کہتے ہیں، سمجھ میں، اس وجہ سے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر اور ہماری آنکھوں کے اوپر اور اسی طریقے سے جنتوں کی آنکھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے ہیں، اس وجہ سے روحانیت کی بہت ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں آتی، فرشتے نہیں دکھائی دیتے، عذاب ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ ہمیں دکھائی دے تو پھر ہمارے لیے جینا دوبر ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے، اس وجہ سے یہ بھی اچھا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ بہرحال قبر کا عذاب ہو رہا تھا، وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن جانوروں کو اور فرشتوں کو یہ دکھائی دیتا ہے، اس وجہ سے وہ فرشتوں نے کیا ہے جو عذاب دے رہے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، وہ اونٹنی نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ ڈر گئی اور وہ بھڑک گئی، اور اس نے کیا حرکت کرنا شروع کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ ہماری اونٹنی جو ہے اس وقت جو بدکی ہے، اس وقت جو بڑکی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر یہ دو قبر ہیں، ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ اونٹنی کو کیا ہے اس میں بدکنا پایا گیا، بھڑکنا پایا گیا، اور اس وجہ سے اونٹنی کے یہ بڑکی ہے۔
اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يعذبان بکبیر، ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا. اس لیے اب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ گناہ پیشاب سے بچنا یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے یا گناہ کبیرہ میں داخل نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں گناہ کبیرہ میں داخل نہیں ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما يعذبان بکبیر، ان کو کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. سمجھ میں آ گیا. لیکن دوسری جماعت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما يعذبان بکبیر جو کہا گیا یعنی کوئی بہت بڑی بات، بہت اونچا ایسی بات کہ جس سے بچنا ناممکن ہو، بچنا چاہے تو بھی نہ بچ سکے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی، بہت معمولی بات تھی. اگر بچنا چاہتے تو بہت آسانی کے ساتھ بچ سکتے تھے. تو اس وجہ سے وما يعذبان بکبیر کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں عذاب دیا جاتا ان کو کسی بڑے مشکل مسئلے میں، بلکہ ان کے لیے بچنا چاہتے تو بچنا آسان تھا لیکن بچاؤ نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر. پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر کا عذاب ہو رہا تھا اس کو ذکر کیا. دیکھو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ قبر کا عذاب حق ہے. اہل سنت والجماعت جو ہے ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور برزخ میں انسان کا جسم جو ہوتا ہے وہ تو مٹی ہو جاتا ہے لیکن انسان کی جو روح ہے وہ باقی رہتی ہے. اس وجہ سے روح کے اوپر عذاب ہوتا ہے. دنیا میں اصل جسم ہے، اس وجہ سے جسم کے اوپر عذاب ہوگا وہ ہمیں محسوس ہوگا. لیکن کیا ہے، یا مرنے کے بعد یا موت کے بعد برزخ میں جسم ختم ہو جائے گا لیکن روح جو ہوگی وہ روح اصل ہوگی. اس وجہ سے روح کے اوپر عذاب ہوگا، روح کو راحت ہوگی، اور روح کو جو عذاب ہوگا اس کا بھی احساس ہوگا، روح کو راحت ہوتی ہے اس کا بھی احساس ہوگا. جس کی مثال ایسی ہے کہ مثلا آدمی سویا ہوا ہے اور سونے کی حالت میں وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ تو یہاں پر پڑا ہوا ہے، اب جو دیکھ رہا ہے وہ سارے روح دیکھ رہی ہے. اب اگر روح دیکھ رہی ہے کسی بہت مسرت آمیز چیز کو دیکھ رہی ہے تو اس کی روح خوش ہوگی اور اس کی روح کو اطمینان ہوگا. اور اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ سانپ نے کاٹا یا اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، سمجھ میں آ گیا، تو اب یہ روح کو وہاں تکلیف ہوگی. سمجھ میں، حالانکہ اس کے بدن کے اوپر نہ کوئی مارنے پیٹنے کا کوئی اثر ہے نہ کسی کا اثر ہے، بلکہ کیا ہے اگر اس کو جلا بھی دیا گیا ہے تو وہ روح کو اثر ہوگا، کیا جسم کے اوپر اثر نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے مرنے کے بعد روح اثر ہوتی ہے اور روح کے اوپر عذاب بھی ہوتا ہے، اور روح کے اوپر کیا ہے نعمتیں بھی برستی ہے اور مسرت اور خوشی کی حالت بھی ہوتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما يعذبان فی کبیر ثم قال، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان دونوں میں سے ایک جو تھا وہ تو پیشاب کے چھینٹوں سے پردہ نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے احتراز نہیں کرتا تھا، اور پیشاب کرنے کے وقت میں یا پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن کے اوپر لگ جایا کرتے تھے، پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑے پر لگ جایا کرتے تھے اور وہ اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا. وکان الآخر، اور دوسرا جو تھا یمشی بن نمیمہ، وہ چگلی کھایا کرتا تھا، ایک کے بعد یہاں پر کہی، اس کے بعد دوسروں سے کہی، دوسرے کے بعد جا کر تیسروں سے کہی، جس کو چگل خوری سے ہم تعبیر کرتے ہیں تو اس کا معاملہ چگل خوری کا تھا. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ صبح ہی اٹھ جاتے ہیں یا ناشتہ کرنے کے بعد پھر نکل چلتے ہیں، اس کی یہاں کی یہاں سنا دی، وہاں کی وہاں سنا دی، وہاں کی وہاں سنا دی. یہ نمیمہ ہے، یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور قبر کے عذاب کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جو ہے پیشاب سے نہ بچنا اور چگلی کھانا ہے. اس وجہ سے ہمیں ان دونوں عادتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، پیشاب سے بھی احتراز کرنے کی ضرورت ہے اور چگلی کھانے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں کے دونوں نہیں بچتے تھے ان چیزوں سے.
ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یہ دونوں قبریں مسلمین کی تھی یا کافرین کی تھی، اور اس پر میں نے بتایا تھا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے دونوں قسم کی دلیلیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مسلمین کی تھی، بعض حضرات کہتے ہیں یہ کافرین کی تھی۔ مسلمین کی تھی، ان کی دلیل تو یہ ہے کہ ان کو اس گناہ کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی جہنم کے عذاب سے تو بچ جاتا ہے، لیکن دوسرے جو گناہ کیے ہیں اس گناہ کی سزا اس کو ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں کبیرہ ہونے کی وجہ سے، پیشاب سے نہ احتراز کرنے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے نمیمہ اور چغل خوری سے نہ بچنے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ کافر ہے، ان کافر کو تو اصل ایک ہی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہ لانا، اور اللہ کے اوپر ایمان نہ لانا یہ ان کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ اس کے شمار میں نہیں آئیں گے، اور سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ گناہ جو ان کو ہوگا وہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گناہ کی جو وجہ بتائی وہ نمیمہ بتائی، اور پیشاب سے عدم احتراز بتایا، تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کی قبر تھی، اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ دوسری دلیل بھی ابھی آگے بتا رہا ہوں۔ لا يستطر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه ثم دعا بجريدة۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو منگایا کہ بھائی ایک ٹہنی لے کر آؤ، چنانچہ ٹہنی لائی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد اس کا ایک حصہ ایک قبر پر رکھا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فقصرہا کسرتین، دو حصے کیے، فوضع علی کل قبر منہما کسرتن، اور ہر قبر پر ایک ٹکڑے کو رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس کہا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس وجہ سے رکھا کہ یہ سبز ہے، گرین ہے، اور سبز اور گرین یہ حیات کی علامت ہے۔ سمجھ میں؟ درخت جب تک گرین ہوگا گویا کہ درخت زندہ ہے، اور جب تک زندہ رہے گا درخت تسبیح کرتا رہے گا، اس وجہ سے یہ تسبیح کرتے رہیں گے۔ جب تسبیح کرتے رہیں گے تو وہ اس کے تسبیح کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں ہوگا یا عذاب میں تخفیف ہوگی، اس وجہ سے میں نے رکھا۔ اب یہاں پر دوسری ایک بحث بھی ہے، اور وہ بحث کیا ہے؟ عامتاً بدعتی حضرات تمہارے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ قبر پر پھول چڑھانے چاہیے یا پھول نہیں چڑھانے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو قبر کے اوپر یہ کیا رکھا ہے، اس وجہ سے گرین ہے تو اس سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھنا ہے؟ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہے پھول کا رکھنا، اور دوسرا ہے پھول کا چڑھانا۔ وضع یضع کے معنی آتے ہیں، رکھنے کے آتے ہیں، سمجھ میں نا؟ اور چڑھانا جہاں پایا جاتا ہے اس میں عبادت کا معنی پایا جاتا ہے، منت چڑھائی جاتی ہے، سمجھ میں آنے؟ ملیدے چڑھائے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چڑھائی جاتی ہے، اور چڑھانا گویا کہ عبادت کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں قبر کے اوپر پھول چڑھانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قبر کی ہم پرستش نہیں کرتے، قبر کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کے اوپر پھول چڑھانا پڑے۔ سمجھ میں؟ دوسرا یہ کہ چلو اگر وضع یضع کے معنی میں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھول کی جگہ پر تم نیم کے پتے رکھ دو، اس لیے کہ پھول میں جتنی سبزی ہے اس سے زیادہ کیا ہے، نیم کے پتے میں سر سبزی ہے، اور سر سبزی کی وجہ سے زیادہ فائدہ ہوگا، تو وہ فوراً منع کریں گے نا نیم کے پتے کو یا درخت کے دوسرے پتے کو رکھنا، یہ تو کیا ہے، بے ادبی ہے، اس کی جگہ پر پھول ہی رکھنا پڑتا ہے، پھول ہی چڑھانا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ ایک تو یہ وجہ بھی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، اور اس دعا کی وجہ سے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہو کہ تم قبر کے اوپر کیا ہے اس 2 سبزی ٹہنیوں کو رکھ لو تاکہ اس کے اوپر سے عذاب نہ ہو یا عذاب کم ہو. سمجھ میں آ گیا؟ اب تمہارے کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا، اس کا ثبوت کہاں سے آیا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، پھر تمہارے چڑھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہرحال بعض حضرات اس طریقے سے قبر پر پھول رکھنے کو، پھول چڑھانے کو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. یہ استدلال صحیح نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اچھا چلو تم پھول چڑھا رہے ہو، مان لیا، سمجھ میں آئے نا، اور تمہاری بات بھی ہم نے مان لی کہ پھول چڑھانے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا یا عذاب کم ہوگا جیسا کہ حدیث سے تم ذکر کر رہے ہو. تو کیا جس بزرگ کے مزار کے اوپر تم پھول چڑھا رہے ہو کیا اس کو عذاب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تم چڑھا رہے ہو؟ ارے سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال ان تمام چیزوں کی وجہ سے قبروں کے اوپر پھول چڑھانا، پھول رکھنا یہ جائز نہیں ہے. بہرحال یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے اس میں کہا ہے لعلہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین کے ساتھ نہیں بلکہ شک کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. میں نے یہ اس وجہ سے کیا کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف کریں کہ وہ سب چیز زندہ ہے اور ہر ایک کی تسبیح ہوتی ہے، یہ اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اس تسبیح پڑھنے کی وجہ سے ان کو عذاب نہ ہو. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں کے دونوں قبریں مسلمان کی تھی یا غیر مسلم کی تھی، تو اس سلسلے میں اگر وہ غیر مسلم کی ہے تو پھر غیر مسلم کے لیے تو عذاب ہوگا، ان کے لیے تو سفارش کرنے کا وغیرہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات اگر مسلمان کی ہے تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب میں کمی کی گئی، عذاب میں کمی سفارش قبول کی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قبریں مسلمان کی ہو. بہرحال دونوں قسم کی دلیلیں اس حدیث میں معلوم ہوتی ہے. اس وجہ سے لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، جب تک وہ سوکھ نہ جائے، خشک نہ ہو جائے. جی. قال رحمه الله باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستطير من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثنا عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے انسانی پیشاب جو ہے بہت ہی زیادہ گندا ہے، ناپاک ہے، اور اس سے بہت زیادہ احتراز کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ بھی تمہیں معلوم ہو گئی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. جو آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور اپنا پیشاب سے صفائی حاصل نہیں کرتا تو قبر کے عذاب کے لیے بہت ہی زیادہ وہ سزاوار ہے، قبر کے عذاب کے لیے بہت زیادہ لائق ہے. جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو موجودہ زمانے میں ضلالت اور گمراہی کی کتنی انتہا ہے اس کو جاننے کے لیے دیکھو کہ آج موجودہ زمانے میں ہمارے بہت سے بڑے بڑے کیا ہے وزیر اور بہت سے بڑے بڑے عقل مند جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، ان کا بیان اخباروں میں آتا رہتا ہے. اور خود ہم نے بھی پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھ کر پہلا ہی اپنا پیشاب ایک گلاس میں بھر کر پی لو، کیا ہے تو اس پینے کی وجہ سے تندرستی آ جائے گی، قوت آ جائے گی، انرجی آ جائے گی. چنانچہ بہت سارے حضرات پیتے بھی ہیں. تو جب چھینٹوں سے اتنا زیادہ عذاب ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے تو اس پیشاب کے پینے سے کتنا بڑا عذاب ہوگا، کتنی سخت پریشانی میں مبتلا ہوگی، یہ خود سوچنے کی بات ہے. بہرحال یہاں پر پیشاب جو اگر لگ جائے تو پھر یہ پیشاب نجاست غلیظہ ہے. اس وجہ سے اس نجاست سے بچنے کی ضرورت ہے. بدن پر لگ جائے تو بدن کو دھونے کی ضرورت ہے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو دھونے کی ضرورت ہے. اب اس صورت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ما جاء فی غسل البول کا ذکر کیا کہ اس کو یہ ناپاک ہے، اس وجہ سے اس کو دھونا پڑے گا اور دھونے کے بعد اس کو پاک کرنا پڑے گا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی جو قصہ گزرا اس قصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے صاحب قبر لا یستتر من بولہ، وہ اپنے پیشاب سے کیا ہے حفاظت نہیں کرتا تھا اور پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا. ولم یذکر سوى بول الناس، اب یہاں پر اس پیشاب میں
ہر ایک چیز کا پیشاب ہوا کرتا ہے. بعض مرتبہ کیا آتا ہے پیشاب معقول اللحم جانور کا بھی ہوتا ہے. انسان کے پیشاب ہے یا جانور کا پیشاب ہے تو اس جانور کے پیشاب کے متعلق کیا حکم ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا جاتا ہے بولے مایو کلو لحمہ، جس کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا گوشت اس کا پیشاب جو ہے وہ ان کو پاک قرار دیتے ہیں. اونٹ کا پیشاب ہے، بکری کا پیشاب ہے، گائے کا پیشاب ہے، بھینس کا پیشاب ہے، اس کو وہ پاک قرار دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے اماموں کے نزدیک تمام پیشاب چاہے وہ انسانوں کا ہو وہ یا دوسرے جانوروں کا ہو وہ ناپاک ہے. لیکن جو سزا جو ہے گندگی جو ہے یا سزا جو ہے وہ بول الناس کی ہے، انسانوں کے پیشاب کی ہے. اس وجہ انسانوں کے پیشاب سے زیادہ احتراز کرنے کی ضرورت ہے سوائے بول الناس سے. حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ہم پانی ساتھ میں لے جایا کرتے تھے اور پیشاب کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک پر جو پیشاب کرنے کے بعد کچھ پانی کا اثر پیشاب کا اثر باقی رہ جاتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ذریعے سے اس پیشاب کو پاک کیا کرتے تھے، دھو لیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے، اس کو دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا. جی. قال رحمه الله باب نبي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عامش مجاهد طاووسا لابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستطير من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا عامش سمعت مجاهدا مثله. ابھی یہ حدیث ذکر کی گئی بہرحال اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ وہ پیشاب سے احتراز کرنا بچنا ضروری ہے اور اگر لگ گیا ہو تو اس کو دھونا اور پاک کرنا ضروری ہے. جی. قال رحمه الله باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد به. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى أعرابيا يبول في المسجد وقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس کو ہم زمانے جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں. زمانے جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے درمیان میں تہذیب تمدن وغیرہ نہیں تھا. سمجھ میں خاص کر کے جو عربستان تھا ان عربستان کے لوگوں میں کوئی تمیز نہیں تھی. کھانے کے لیے بھی ان کا مردے کو بھی کھا لیا کرتے تھے، جانوروں کو بھی کھا لیا کرتے تھے اور چیزوں کو بھی کھا لیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے پہننے میں بھی کوئی ایسی تہذیب نہیں تھی، جو آیا پہن لیا اور چپل وغیرہ جوتا وغیرہ کے بھی جو آیا اس کو پہن لیا. کوئی خاص تہذیب اور تمدن نہیں تھا. سمجھ میں. اور جب تہذیب اور تمدن نہیں ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں بہت ساری بری چیزیں خود بخود اس میں پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ میں. تو اس وجہ سے نہ پیشاب سے احتراز کرتے تھے نہ پاخانہ سے زیادہ احتراز کرتے تھے اور جہاں جی چاہا پیشاب کر لیا جہاں جی چاہا پاخانہ کر لیا بس اس کے لیے کوئی زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. آج ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس کو کیا ہے ٹیکنیکل کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بتایا جاتا ہے اور تہذیب کا اور تمدن کا اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تم دیکھو کہ کیا ہے تہذیب کا یہ حال ہے کہ راستے چلتے ہوئے سمجھنا جہاں پیشاب لگ گیا وہیں گاڑی کھڑی کر دی وہیں اسکوٹر کھڑا کر دیا اور وہیں راستے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آیا نہیں. کوئی پیشاب کرنے سے زیادہ احتراز وغیرہ یا شرم وغیرہ نہیں کی جاتی. اور اسی طریقے سے دوسری گناہوں کی چیزوں میں بھی یہی چیزیں ہیں. پھر ہم کیا ہے زمانے جاہلیت کے قریب پہنچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی حال تھی. یہ تو دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے
کیسا کام کیا وہ اس کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ جو لوگ لوگوں کے منہ سے اپنی طاقت کے ذریعے سے چھین کر خود کھاتے تھے، سامنے والا بھوکا مر جائے جانے دو، میرا پیٹ بھرنا چاہیے. سمجھ میں آئے نہ کوئی ہمدردی تھی، نہ کوئی اخلاص تھا، نہ کوئی شرم تھی. سمجھے، زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دینے کے بعد ایسے بگڑے ہوئے اخلاق والوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی، ایسی اصلاح کی کہ جو لوگوں کے منہ سے چھین کر کھا لیا کرتے تھے، وہ اب مہمانوں کو کیا ہے، خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلانے کی حالات میں آ گئے. سمجھ میں آ گیا. خود لوگوں کے چہرے، لوگوں کے ہاتھ سے مار ڈال کر کھا لیا کرتے تھے، لوٹ مار کر لیا کرتے تھے. ایک زمانہ یہ آ گیا کہ جنگ یرموک کے موقع پر ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے، چچا بھائی کے دیکھنے کے لیے گیا، پانی لے کر گیا. وہاں پہنچا، وہ بھائی کو پانی پلا رہا تھا. اتنے میں کسی نے پانی کر کے آواز دی تو اس نے کہا پہلے دوسرے میرے بھائی کو پلاؤ پھر میں پیوں گا. وہ دوسرے کو پلانے کے لیے گیا، دوسرے کو پلا رہا تھا. اتنے میں کہیں تیسری جگہ سے پانی کی آواز آ گئی. وہ دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پلاؤ پھر میں پیوں گا. وہ اس کو پلانے کے لیے گیا، وہ بھی مر گیا تھا. بعد میں دیکھا تو یہ دونوں بھی مر گئے تھے. تو دوسروں کو پلانے میں پیاسے مرنا پسند کیا. یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلوں کے اوپر، ان گاؤندیوں کے اوپر، ان دیہاتیوں کے اوپر، ان بے تہذیبیوں کے اوپر کیسی محنت کی، کتنی محنت کی کہ جس کی وجہ سے وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے. بہرحال میں ابھی بتا رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتدائی طور پر بہت ہی بد تہذیبی تھی، لوگوں میں بے ادبی تھی اور تمدن وغیرہ نہیں تھا. اس وجہ سے جہاں پیشاب لگا بس اٹھ کے فٹ سے پیشاب کرنا بیٹھ گئے. سمجھ میں آ گیا. مسجد نبوی میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجلس چل رہی تھی، باتیں چل رہی تھی، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک آدمی کو پیشاب کی حاجت ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا اور مسجد کے دوسرے کونے میں جا کر وہاں پیشاب کرنا اس نے شروع کر دیا. دیہاتی آدمی تھا، گاؤدی آدمی تھا. صحابہ کرام نے دیکھا تو اس کو ڈانٹنا شروع کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعی کو منع کیا کہ اس کو مت ڈانٹو، کر لینے دو، پیشاب کر بیٹھ گیا ہے، پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے، اب اس کو فارغ ہو جانے دو. سمجھ میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے والوں کو منع کیا. اب ڈانٹنے والوں کو منع کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ اب جب وہ پیشاب کر رہا ہے، اب اس کو تم ڈانٹو گے اور اس کو تہذیب سکھلاؤ گے تو بہت وہاں سے اٹھے گا وہ اور جا کر باہر جا کر پیشاب کرے گا جیسا تم کہہ رہے ہو. لیکن پیشاب کرتے کرتے اپنے آپ کو پیشاب کرتے ہوئے روک دینا، یہ اس کے لیے، اس کے مثانہ کے لیے، اس کے جسم کے لیے نقصان کا اور تکلیف کا باعث ہے. تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اب وہاں سے جب تم اس کو پیشاب کر رہا ہے اس حالت میں اس کو اٹھاؤ گے تو اٹھنے کے بعد بھی جب وہ باہر نکلے گا تو باہر نکلنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے گرتے رہیں گے. تو ابھی تو ایک ہی جگہ پر پیشاب کر رہا ہے جس کو پاک کرنا آسان ہے، پھر وہ پیشاب کرتے کرتے راستے بھر میں پیشاب کرتا ہوا جائے گا تو سارے راستے کو پاک کرنا پڑے گا، یہ بھی مشکل ہوگی. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کیا ہے، منع کیا. اور پھر جب وہ پیشاب کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھئی یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ کی یاد کی جاتی ہے. ان جگہ کو ناپاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناپاک کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر پیشاب وغیرہ کرنا ہو تو مسجد سے باہر جا کر پیشاب کرنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے تبلیغ کرو گے، اس طریقے سے اصلاح کرو گے تو وہ اصلاح کا اثر بھی اس کے اوپر ہوگا. اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس العرابی، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دینا اور لوگوں کا
چھوڑ دینا عرابی کو یہاں تک کہ فارغ ہو گیا وہ اپنے پیشاب سے مسجد میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک دیہاتی آدمی کو کہ وہ پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، یہاں تک کہ جب کہ وہ فارغ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو منگوایا اور اس پانی کو اس کے اوپر بہا دیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا ترجمہ تو ثابت ہو گیا کہ پیشاب ناپاک ہے، اگر وہ زمین پر لگ جائے تو اس صورت میں اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور پانی منگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہا دیا۔ ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا، لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر چیز کی پاکی اور اس کا حکم الگ الگ ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ نجاست کا دور ہو جانا یہ بھی پاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، مسئلہ تو بیان کیا ہے اس وجہ سے کہ جس کی وجہ سے معلوم ہو جائے کہ یہ بھی پاکی کا ایک طریقہ ہے، لیکن دوسرے جو مخالفین ہیں وہ احناف کو پریشان کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر ہاتھ کے اوپر پاخانہ لگا ہوا ہو اور کسی آدمی نے اس کو چاٹ لیا اور ہاتھ کو صاف کر لیا، سمجھ میں آئے نہیں؟ دیکھو پاخانہ کو چاٹنے کے لیے ان کی کتاب میں لکھا ہے، اس طریقے سے وہ کہتے ہیں۔ لکھا نے ہمیں یہ بتانا چاہے کہ اصل پاک کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس جگہ پر نجاست لگی ہو اس کو صاف کر دو۔ اب صاف کرنے کے لیے چاہے پانی کا استعمال کیا جائے، صاف کرنے کے لیے چاہے کپڑے کا استعمال کیا جائے، صاف کرنے کے لیے چاہے ٹشو کا استعمال کیا جائے، اگر وہ نجاست صاف ہو جائے گی تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو پاک ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ زکوٰۃ الارض ارض یبسھا، زمین کا سوکھ جانا یہ بھی پاک ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر پیشاب کیا ہوا ہے، اب وہاں پر سورج کی روشنی پڑی، سورج کی گرمی پڑی اور اس گرمی کی وجہ سے سارا پیشاب ختم ہو گیا، پیشاب کا اثر ختم ہو گیا، تو وہ زمین کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں؟ تو پاک ہونے کے لیے پانی بہانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، پانی کے علاوہ بھی دوسری اور صورتیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے پاکی حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ اب یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمین کو خشک ہونے کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو پیشاب کیا وہاں پر پانی کیوں بہایا؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ پر اس نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ جگہ گیلی ہو گئی۔ اب گیلی ہونے کے بعد اب کوئی دوسرا آدمی آئے گا، سمجھ میں، اب اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ زمین کس وجہ سے گیلی ہوئی ہے، وہ سمجھے گا کہ شاید پانی گرا ہوا ہوگا، کوئی کیا ہے جوس گرا ہوا ہوگا، یہ سمجھ کر اس کے اوپر پاؤں رکھ دے گا تو وہ پاؤں ناپاک ہوگا، پھر وہ پاؤں دوسری جگہ پر رکھے گا تو وہ جگہ ناپاک ہوگی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس جگہ کو پاک کرنا مناسب سمجھا۔ اگر اس جگہ کو فوری طور پر پاک کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو پڑا رہتا، سوکھ جاتا ایک دو دن میں تو کیا ہو جاتا؟ وہ جگہ پاک ہو جاتی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہو، دوسرے حضرات نماز کے لیے آئیں گے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس جگہ پر پیشاب گرا ہے، وہ کہیں نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، پاؤں میں لگے گا تو پاؤں ناپاک ہوگا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی منگوایا اور اس پانی کو اس کے اوپر ڈال دیا، تو پانی کو ڈالنے کی وجہ سے وہ جگہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پانی کو منگوایا گیا اور ذنوب من بال ڈال کر عربین سب الماء علی البول فی المسجد قام عربی فبال فی المسجد فتناولہ الناس، لوگ ان کو کیا ڈانٹنے ڈپٹنے لگے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اس کو اور بہاؤ تم اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی کو یا ایک ذنوب پانی کو، فإنما بعثتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھیجا ہے آسانی دینے والے بنا کر، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، سختی کا برتاؤ مت کرو۔ جی قال رحمه الله باب صب الماء الى البول في المسجد به. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريره قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم
دعوه وحريق على بوله سجلا أو سجنا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد مسجد کے کونے میں، طائفتم فی المسجد، مسجد کے کونے میں فزجره الناس لوگوں نے اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. چلو باب بول الصبيان به قال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے چھوٹے بچے کے پیشاب کا حکم بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے یا چھوٹے بچوں کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اور اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، پاک کرنے کی کیا صورت ہوگی، اس کو یہاں پر ذکر فرماتے ہیں. یہاں پر بچوں سے وہ بچے مراد ہیں جو ابھی اناج نہیں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے. سمجھ میں آنے، روٹی اگر کھانا شروع کر دیا ہے تو روٹی کھانے والے کا حکم اور ہے. یہاں تو جو ماں کے دودھ کے اوپر یا جن بچے کی پرورش دودھ پر ہو رہی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہو تو 2.5 سال کے بچے کا پیشاب کا کیا حکم ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. سمجھ میں آنے، ابو داؤد شریف میں تم نے پڑھا ہوگا، اور اس میں کیا ہے، بذل الموجود میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ نوزائیدہ ابھی نیا نیا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہنیک فرماتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر دم بھی کر دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا ہے اپنے لعاب مبارک سے اس کو برکت بھی عطا فرمایا کرتے تھے. اس میں 5 بچوں کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیشاب کر دیا. سمجھ میں آ گیا. بہرحال بچوں سے مراد یہی 2.5 سال کے بچے جو ابھی ماں کے دودھ کے اوپر رہ رہے، ان کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے، اس مسئلے میں ہمارے نزدیک لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کا پیشاب ناپاک ہے. دوسرے پیشاب کو جس طریقے سے 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے اس طریقے سے اس پیشاب کو بھی جو بدن پر لگا ہے، کپڑے پر لگا ہے، 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کا اگر پیشاب ہے تو اس کو تو دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ لڑکے کے پیشاب میں دسومت اور کیا گندگی اور بدبو زیادہ ہوتی ہے، لڑکی کے پیشاب میں کم ہوتی ہے. اس وجہ سے لڑکے کے پیشاب کو دھونے کی ضرورت ہے، اور لڑکی کے پیشاب پر صرف پانی کے یوں چھینٹے ڈال دو تو چھینٹے ڈالنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا. ہماری طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جو تم چھینٹے کے متعلق ذکر کر رہے ہو اس کا معنی غسل خفیف کا بھی آتا ہے. تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ لڑکے کے پیشاب میں دشمت کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے زیادہ اہتمام سے دھونا چاہیے، اور لڑکی کے پیشاب میں چونکہ برودت ہوتی ہے، اتنی گرمی نہیں ہوتی، اتنی بدبو نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو دھونے کے لیے زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہلکا سا دھو لینا یہ اس کو پاک ہونے کے لیے کافی ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا. بہرحال بول الصبیان کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ہشام ابن عروہ روایت کرتے اپنے باپ سے، اور ان عائشہ ام المؤمنین انہا قالت اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبیین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اس وقت وہاں یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ جو مسلمان آئے ہوئے ہیں، عرب آئے ہوئے ہیں مسلمان، ان کے رحمدانیوں کو ہم نے جادو کے ذریعے سے بند کر دیا ہے، ان کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا. سمجھ میں آئے نہیں. لیکن مدینہ منورہ میں جا کر
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا، یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مسرت ہوئی کہ یہ جو یہودیوں نے جو بات اڑا رکھی ہے وہ غلط ہے، دیکھو ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جا کر بچے پیدا ہونے میں ان کا نام ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن کا لڑکا، سمجھ میں آئے نہیں، یعنی اپنی زبان میں ہم کہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کا لڑکا حضرت عبداللہ ابن زبیر، وہ لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور لوگوں کو بہت زیادہ مسرت ہوئی اس وجہ سے کہ سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پیشاب کر دیا۔ میں نے بتایا تھا کہ خمسۃ اطفال بالفی ہجر نبی، 5 بچوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عن عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان ہشام بن عروہ نبی ان عائشہ ام المؤمنین انہا قالت اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبیین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، فبال علی ثوبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر اس نے پیشاب کر دیا، فدعا بماء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کر جو پیشاب لگا تھا اس پیشاب کو پاک کیا، فاتبعہ ایاہ، اور اس کو تلاش کیا پیشاب کون سی جگہ پر لگا ہے، اور اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ بچوں کا پیشاب بھی چاہے وہ دودھ پیتے ہوں کھاتے نہ ہوں تو بھی اس کا پیشاب ناپاک ہے۔ دوسری حدیث بیان کی ان ام قیس بنت محسن کہ اتت بابن لہا صغیرین، ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ دودھ پینے والا بچہ لا گیا جو لم یاکل الطعام، ابھی اس کھانا نہیں کھاتا تھا بلکہ صرف دودھ پیتا تھا، الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھلایا، فبال علی ثوبہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو منگایا، فنزعہ ولم یغسلہ، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا اور اس کو دھویا نہیں۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا دلیل ہے، اور ہمارے نزدیک کیا ہے، نزعہ کا معنی غسل خفیف کے معنی آتا ہے، اس لیے زیادہ اہتمام سے رگڑ کر دھونے کی ضرورت نہیں، معمولی طور پر دھو لیا جائے گا تو یہ دھو لینا کافی ہوگا، درست ہوگا۔ جی قال رحمه الله باب البول قائما وقائدا، وبه قالت سنا آدم قالت سنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ۔ فجیتہ بماء نہیں ہے، البول قائما وقائدا، پیشاب کرنے کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی درست ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ بھی درست ہے۔ سنت طریقہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اس زمانے میں جیسے آج کل کے زمانے میں کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں، اس طریقے سے لوگ پیشاب کر لیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، اس وجہ سے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹے اڑنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، اور اس وجہ سے اس زمانے کے کافرین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر
اعتراض کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دیکھو اس آدمی کو یبول و کما تبول المرعہ، یہ ایسے پیشاب کرتا ہے جیسے عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی ہے۔ حضرت کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہا کہ تمہارا رسول جو ہے وہ تو عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بالکل تم نے صحیح کہا، ہم کو پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا، یہ ہمارے رسول آئے، اس نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے پیشاب کرنا چاہیے، کس طریقے سے پاخانہ کرنا چاہیے، پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ بہرحال اس وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ سنت طریقہ کے مطابق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، لیکن انسانی حالات کی وجہ سے، تقاضا کی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا موقع نہ ملے، یا کبھی کمر میں درد ہونے کی وجہ سے، گھٹنوں میں درد ہونے کی وجہ سے ایسی صورتحال بھی پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنا نہ ہو سکے، تو ایسے وقتوں میں اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کھڑا پیشاب کر لے گا چھینٹوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ، تو اس صورت میں اس کو کھڑا ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز اور درست ہے، یہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جا علی سباتۃ قوم، سباتہ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو ہوتا ہے ہر ایک آدمی اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ بتاتا ہے کہ جہاں گندگی یا میل کچیل یا کیا ہے جو کچھ گندگی آئی اس کو وہاں پر جمع کر دیتا ہے ڈسٹ بن میں، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈال دیتا ہے، تو وہ گھر کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے محلے والوں کے لیے بھی اپنے گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر لا کر ڈال دیتے ہیں، سمجھ میں آئے نا، پھر وہ وہاں سڑ جاتا ہے اور پھر اس کا کیا ہے کھاد وغیرہ بنتی ہے، یا تو میونسپل والے اس کو وہاں سے صاف کر دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، جیسے عام متن چیز ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے سباتۃ قومین، یعنی کسی کی مالکی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک آدمی کو اپنے اپنے گھر کی گندگی کو ڈالنے کا علاقہ ہے، گندگی ڈالنے کی جگہ ہے، ہر ایک آدمی وہاں پر جا کر گندگی ڈال دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، پیشاب کرنے کی ضرورت ہوئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، سمجھ میں؟ بس اس سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز اور درست ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو تم تصدیق مت کرنا، اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا معمول تھا۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، لیکن باہر کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ بیٹھنے کا موقع نہ ہو، پردے کا موقع نہ ہو، یا وہاں گندگی اتنی لگی ہوئی ہو کہ تم بیٹھو گے تو تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو ایسے وقت میں اگر تم کھڑے ہو کر پیشاب کر لو تو یہ پیشاب کرنا جائز اور درست ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو یہاں پر ذکر کیا اور کہا کہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پیشاب کرے، مرد بھی اور عورت بھی، سمجھ میں ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو کھڑے کھڑے پیشاب کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ البول قائم و قائدن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سباتۃ قومین۔ اب سباتۃ قومین کا جو میں نے توجیح کی یا جو مطلب بتایا اس کے حساب سے اشکال ختم ہو گیا، ورنہ اشکال یہ ہوتا ہے کسی دوسرے کی زمین میں، کسی دوسرے کی جگہ میں اس کو ناپاک کرنا اور پیشاب کرنا بغیر اس کی اجازت کے کیسے صحیح ہو گیا؟ تو اس کا میں نے جواب دیا کہ یہ کسی کی زمین نہیں تھی، بلکہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی زمین تھی، ہر ایک آدمی کو گندگی ڈالنے کی ضرورت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر پیشاب کر لیا۔ ثم دعا بماء، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، میں پانی لے کر آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تو معلوم ہوا کہ پیشاب کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی کیا۔ جی قال رحمه الله باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير المنصور عن ابي وائل عن حذيفه قال رايت انا والنبي صلى الله عليه وسلم
نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. حسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ پیشاب کے لیے بھی تنہائی کی ضرورت ہے، پاخانہ کرنے کے لیے بھی تنہائی کی ضرورت ہے، لیکن پیشاب کرنے کے لیے زیادہ دور جانے کی اور زیادہ تنہائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، پاخانہ کرنے کے لیے دور جانے کی اور زیادہ تنہائی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پاخانہ کرنے میں ناپاکی کا جو خروج ہوتا ہے، آواز نکلتی ہے اور پھر بدبو زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے لوگوں سے بچنے کے لیے دور تک جانا، تاکہ آواز ریا کی آواز سے بھی اور بدبو وغیرہ سے بھی حفاظت ہو سکے، دور جانے کی ضرورت ہے۔ پیشاب میں یہ بات نہیں ہے، اس وجہ سے اگر پیشاب کے لیے دور نہ جائیں، مجلس سے ہٹ کر پردہ کر کے تھوڑی دور جگہ پر پیشاب کر لیا جائے تو یہ بھی جائز اور درست ہے، یہ بتانا یہاں پر مقصود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ دور ہٹنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں، پیچھے منہ کر کے بیٹھ جاؤ یا میری ایڑی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، دکھائی نہ دے تمہیں، بس یہ کافی ہے۔ اور اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا۔ بابن البول عند ثباتۃ قوم، کہاں گیا؟ یہی ہے نا؟ بابن بولو عند صاحبی، پیشاب کرنا کسی آدمی کے پاس، اس وجہ سے پیشاب کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں سے پردہ کر کے قریب میں پیشاب کر لیا جائے تو زیادہ منع نہیں ہے۔ والتستر بالحائط، اور اسی طریقے سے دیوار کے ذریعے سے ستر حاصل کرنا، پردہ کر لینا، یہ بھی کافی ہے۔ ان وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشا، تم نے دیکھا کہ میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ فأتى سباطة قوم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قوم کے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پر تشریف لائے، خلف حائط ہی، دیوار کے پیچھے۔ فقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کما یقوم احدکم، جیسے تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ فبال، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا تو میں ہٹ گیا، تاکہ کیا ہے فن تبست منہ، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری ایڑی کے پیچھے تم منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، بس تمہیں دکھائی نہ دے، پردہ ہو جائے، کافی ہے۔ بس مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، میں آیا آپ کے پاس، فقمت تو عن بھی ایڑی کے پاس میں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ پیشاب کے لیے تخلیہ کرنا اور اتنا دور کہ کوئی دور تک کچھ پتہ ہی نہ چلے، یہ ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا پردہ ہو جائے کافی ہے۔ جی۔ قال رحمه الله باب البول عند سباطة قوم به. قال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة المنصور بن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه فقال حذيفة ليته امسك. اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تمہارے سامنے مسئلہ گزرا کہ پیشاب کے چھینٹے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور نہیں تو قبر کا عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ، یہ سارے مسئلے تمہارے سامنے آئے۔ تو اس سے اگر کوئی آدمی بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے کہ ذرا سا بھی چھینٹا نہ اڑے، تو اس میں تشدد کرنا، سختی کرنا، ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس مسئلے کو تمہارے سامنے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعض صحابہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ ٹوائلٹ میں جاتے تھے، استنجا کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اس وقت اپنے نماز کے کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، دوسرے کپڑے پہنتے تھے۔ وہ سمجھ میں کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ٹوائلٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں مکھیاں ہوگی، وہ مکھیاں پاخانے پر بیٹھے گی، مکھیوں کے پاؤں میں وہ پاخانے کا اثر لگے گا، پھر وہی مکھیاں اٹھ کر ہمارے کپڑے پر لگے گی تو ہمارے کپڑے پر بھی ناپاکی کا اثر ہوگا۔
اس احتیاط کی وجہ سے وہ کیا ہے، ٹوائلٹ کے لیے بھی الگ کپڑے رکھتے تھے۔ شریعت نے اتنا زیادہ تشدد کرنے کا، اتنا زیادہ احتیاط کرنے کا، اتنا زیادہ حکم پاکیزگی حاصل کرنے کا ہم کو حکم نہیں دیا ہے۔ اس وجہ سے ایسا کرنا تشدد ہے، سختی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں، ناپاکی لگی ہوئی ہے، ناپاکی ہے، پاک کرو اس کو، لیکن نہیں ہے تو پھر یہ اہتمام کرنا کہ کپڑے مکھی کے پاؤں میں لگا ہوگا، اور مکھی کے پاؤں میں لگا ہوگا وہ ہمارے کپڑے پر لگا، ہمارے بدن پر لگا ہوگا، اور پھر اسے پاک کرنا، یہ زیادہ تشدد ہے، خشکی ہے، ایسا تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال پیشاب سے احتیاط کرنے کے متعلق ابھی تمہارے سامنے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ پیشاب سے بہت زیادہ احتراز کرنے کی ضرورت ہے، پیشاب سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بہت ہی اونچے درجے کے، بہت ہی متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو ان پیشاب کے چھینٹوں کے لگنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا، تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، اور اتنا احتیاط کرتے تھے کہ پیشاب کرنے کے لیے بھی وہ کھلے میں پیشاب نہیں کرتے تھے، بلکہ پیشاب کرنے کے وقت ایک بوتل لے لیا کرتے تھے، اور بوتل میں داخل کر کے وہ پیشاب کیا کرتے تھے تاکہ پیشاب کا کوئی بھی چھینٹا بدن یا کپڑے پر نہ لگے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی زیادہ سختی کرنے کی، اتنا زیادہ احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تو ہمیں عامتاً احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں چھینٹے وغیرہ لگتے ہو، اڑتے ہو، وہاں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ باقی ویسے پیشاب کر لینا ہمارے لیے درست ہے، اور پھر جو کہیں لگ جائے تو اس کو پاک کر لینا کافی ہے۔ اتنا زیادہ اہتمام کرنا کہ کیا بوتل میں داخل کرو اور پھر پیشاب کرو تاکہ پیشاب کا کوئی بھی چھینٹا باہر نہ اڑے، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تشدد کرتے تھے، پیشاب کے سلسلے میں بہت احتیاط کرتے تھے، بہت سختی کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھی تھے کہ دیکھو بنو اسرائیل کے اوپر بھی حکم نازل ہوا ہے، اور ان کو بھی پیشاب ناپاک ہے، پیشاب سے بچنے کا حکم ان کو بھی نازل ہوا، ہمارے پر بھی نازل ہوا۔ وَيَقُولُ أَنَّ بنو اسرائیل کانا اذا اصاب ثوب احدہم، جب ان کے کپڑے پر کسی کو پیشاب کا لگ جاتا تھا تو ہمارے نزدیک کپڑے پر اگر لگ جائے، بدن پر اگر لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ نچوڑنا ہمارے نزدیک اس چیز کو، اس کو پاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ لیکن بنو اسرائیل کے اوپر ذرا احکام سخت تھے۔ ان کے اوپر حکم یہ تھا کہ اگر کپڑے پر پیشاب کا چھینٹا لگ گیا ہے تو دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس کو کاٹ کر اس کپڑے کو دور کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہی حکم ہمارے پاس ہوتا تو ہماری کتنی پتلونیں، کتنے پجامے اور کتنے شرٹ روزانہ بدلنے پڑتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں جب کا حکم تھا کہ جب کسی کو پیشاب لگ جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اس وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوتل میں، شیشے میں بوتل میں داخل کر کے پھر پیشاب کر لیا کرتے تھے تاکہ ذرا سا بھی چھینٹا نہ بدن پر لگے نہ کپڑے پر لگے۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا لیتو امسک، اے کاش کہ یہ ایسا نہ کرتے، رک جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیتو امسک،
ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پر تشریف لائے، فبال قائمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا. اگر پیشاب کے لیے بوتل ہی ضرورت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بوتل منگواتے، پھر اس میں پیشاب کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، سہولت رکھی. اس وجہ سے ہمیں سہولت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تشدد اور سختی پر عمل نہیں کرنا چاہیے. چلو 3 ہی منٹ باقی رہ گئے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ خون پاک